بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے 242 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خامد بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق کی ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، یہ حدیث ہے کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی دیگر محدثین کی طرح صحیح اور احسن تسلیم کیا ہے۔ فیض الباری جلد نمبر 4 کتاب النکاح۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے۔ کوئی ایک فریق بھی منمانی نہ کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت اسے ایسے ولی کو حق کے ولایت سے محروم کر دے گی۔ ولی بعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدات بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہیے تو وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔
ان الفاظ سے کم مدت دودھ پلانے کی بھی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت موجود ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت سے انحراف بھی ہے۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق عورت کے روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جائے، جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کر دے۔ باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو، نہ بچے کی پرورش و نگہداشت متاثر ہو۔ یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے گھر میں رہے یا گھر کے باہر، جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی مدت عدت وضع حمل ہے۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی، حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ متعلقہ جو دوبارہ نکاح کرنا چاہے اس کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے۔ وہ متعلقہ جس سے رجوع نہ ہو سکے اس میں اختلاف ہے، بعد کے جواز کے مطابق اور بعد کے ممانعت کے قائل ہیں۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں، اولیاء اس کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے تم پر بھی ہے عورت کے والیوں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کی عقد ثانی کو برا سمجھنا چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، یعنی نہ اسے برا سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کے نکاح میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ تو خالصتاً ہندوانہ عمل ہے، جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بعض جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاق مل چکی ہوں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا میرا ارادہ شادی کرنا کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو
اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ اس سے مراد وہی تعریض و کنایہ ہے جس کا حکم پہلے دیا گیا ہے، مثلا میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور دیجیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے ہم بستری کے بغیر طلاق دے دی تو انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے، تاہم محسنین کے لیے ہے یہ ضروری نہیں۔ اس متع کی تعین بھی کی گئی ہے، کسی نے کہا خادم، کسی نے کہا 50 درہم، کسی نے کہا 1 یا چند سوٹ وغیرہ۔ بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے، متع کا مطلب ہے فائدہ، ضروری ہے یا خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کی بات اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس حکم متع میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر جو طلاق کا سبب ہوتا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام کرنا یقیناً مستقبل کی متوقع خصومتوں کے ساتھ سدباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے متعلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، اور اگر عورت اپنا حق معاف کر دے اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل اور احسان کو نہ بلانے کی تاکید کر کے حق کے مہر میں بھی اسی فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی کہ خاوند جو حق مہر عورت کو دیتا ہے اس میں سے نصف ہی واپس نہ لے اور سارے کا سارا ہی عورت کو دے دے، معاف کر دے، تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ خوشیاں ان کے درمیان آ سکتی ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز، جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری سے ہی، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت گو ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے۔ ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، نہ ہی رہائش کی، نہ ہی نان و نفقہ کی، لہٰذا یہ آیت جو ہے پچھلی آیت کی وجہ سے منسوخ ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ طلاق والیوں کو اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بے شمار معاشی فوائد ہیں، کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آسان رستوں کو جو قرآن نے ہمیں بتلائے ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل کا حل سارا قرآن پاک میں موجود ہے، بس ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ضابطہ حیات ہے، اور یہ زندگی کے جتنے بھی ضابطے ہیں، جتنے بھی اخلاقیات ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، چلنے پھرنے کے، رشتہ داری کے، آپس میں میل ملاپ کے، یہ سارے طریقے جو ہیں وہ قرآن بتاتا ہے، حتیٰ کہ سیاسیات، معاشیات، سائنس، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسی میں سے اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کریں۔ جب ہم یہ سب کچھ کرنے والے بن گئے، قرآن پاک میں سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن گئے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا، اور ہمارے ملک میں بھی ہر قسم کی آسودگی آ جائے گی، اور ہر قسم کے جو شر ہے، ہماری سرحدیں جو ہیں ہر قسم کے شر اور شیاطین سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے گھرانے بھی شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک بھی دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح ہم عامت المسلمین کو بھی آزادیاں دلوانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور اچھی باتیں اور معلوماتی باتیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔